حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنے استبل میں گھوڑے باندھنے کی جگہ تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا اچانک اچھلنے لگا تو دوبارہ انہوں نے تلاوت تھوڑی سی بریک کی، روکی تو گھوڑا نارمل ہو گیا، دوبارہ تلاوت کی تو دوبارہ گھوڑا اچھلنے لگا، پھر آپ نے تھوڑا سا بریک لیا تو گھوڑا نارمل ہو گیا، تیسری بار ایسا ہی ہوا تو اب حضرت اسید کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا، ان کا بیٹا بھی چھوٹا سا بچہ جو تھا وہ گھوڑے کے قریب ہی تھا کہ کہیں وہ گھوڑا اچھل رہا ہے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ کہتے ہیں میں نے قرآن پاک کو رکھ کر، میں مضمون عرض کر رہا ہوں حدیث کا، میں بچے کو اٹھانے کے لیے باہر آیا، اب اچانک آسمان کی طرف نظر پڑی تو آسمان میں ایسا فیل ہوا جیسے بہت بڑی چھتری ہے اور اس میں چراغ روشن ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سارے کمکم ہیں، بڑا عجیب سا منظر تھا، پھر وہ فضا میں گم ہو کر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہاں جا کر میں نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ حضور قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا اچھلتا تھا، میں نے جب بچے کو اٹھانے کے لیے باہر گیا تو آسمان پر ایک عجب منظر تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کمال کا جواب ارشاد فرمایا یہ فرشتے تھے، اے اسید یہ فرشتے تھے جو تمہاری قراءت سننے آئے تھے، اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح انہیں لوگ دیکھتے اور ان میں سے کوئی پوشیدہ نہ رہتا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ قرآن پڑھیں، سبحان اللہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کو جو درود پاک کی فضیلت، ذکر مصطفیٰ کی فضیلت، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کسی محفل میں بیٹھ کر مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جو فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں۔ زمین پر درود پڑھا جائے، فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں اور ریکگنائز کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کسی جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کی امتی پیارے آقا پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب درود میں کیسی خوشبو ہے، اور وہ خوشبو کیوں نہ ہو کہ ذکر کس مہکے آقا کا ہے۔ جمال مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے نا کہ حسن میں جب ان جیسا کوئی نہیں، حسن میں نارملی چہرہ، اعضائے جسم، آنکھیں، کان، لب، بال، باڈی کے پارٹس کا ذکر ہوتا ہے۔ نبی پاک کا ہر عضو جو جس پہ مبارک ہے وہ با کمال ہے، مگر آج میں ان پر بات نہیں کروں گا، وہ تو ہے ہی ایسے با کمال کے ساری زندگی گفتگو کرتے رہے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ بات پوری نہیں ہوتی، مگر آج میں ان دو چیزوں پر بات کروں گا، خاص طور پر نوجوان بیٹھے ہیں جو بڑا آئیڈیالائز کرتے ہیں آج کل دنیا میں بہت سارے لوگوں کو، کوئی کہتا ہے میں فلاں فٹ بالر کا دیوانہ، میں فلاں کرکٹر کے پیچھے لگا ہوا، وہ کسی اداکار کو فالو کر رہا ہے، اس جیسے بال، اس جیسے کپڑے، اس جیسا اسٹائل، وہ بڑا حسین ہے، بڑا اسٹائلش ہے۔ آج تو میں اس کی بات کرنے آیا ہوں کہ جس کا وہ باڈی کی وہ دو چیزیں جس سے پوری دنیا گھن کھاتی ہے، آپ کے اور ہمارے پسینے سے۔ میں اور آپ عطر کیوں لگاتے ہیں؟ عطر اور پرفیوم لگانے کی وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ عطر اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے پسینے کی بو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہمیں بھی فریش فیل ہو، ہمیں بھی تکلیف نہ ہو۔ ہم پسینے کی بو سے بچنے کے لیے عطر لگاتے ہیں، اور میرے آقا وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ایچ اینڈ ایوری اینجل، تمام فرشتوں نے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ راندہ درگاہ ہوا، وہ فرشتہ تھا بھی نہیں۔ اچھا، یہ سجدہ، دو باتیں، امام فخر الدین رازی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ دراصل یہ جو سجدہ ہوا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور چمکتا تھا۔ آپ کی اولاد میں سے ہونا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک نے ہونا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چمکتا تھا۔ فرشتوں نے دراصل اس نور کو سجدہ کیا۔ اور دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ رسپیکٹ عطا کی گئی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یہ جو سجدہ تھا یہ ونس ان اے لائف ٹائم تھا۔ جمعہ کا دن تھا، زوال کے وقت یہ سجدہ شروع ہوا اور عصر تک رہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بار ہوا
اب ذرا جو عربی گرامر جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں، اس آیت کی خوبصورتی سمجھیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون کا جو لفظ ہے یہ کنٹینیو ورب پر دلالت کرتا ہے. یہ ایک فعل ایک بار نہیں ہوا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا مومنوں اب تم بھی پڑھ لو. نہیں، یصلون کا مطلب ہے یہ عمل مسلسل جاری ہے. ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے. یہ ڈفرینشیٹ کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور ہمارا درود پڑھنا اور ہے. ہم التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ان پر رحمتیں بھیج دے، اور اللہ نبی پاک پر رحمتیں مسلسل برسا رہا ہے. پورے قرآن میں کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جس پہ رب فرمائے میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ فقط درود پاک کا عمل ہے جو رب فرما رہا ہے کہ رب بھی ان پر درود نازل فرما رہا ہے، رحمتیں نازل فرما رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی حاجت ہے؟ نہیں. ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں. ہم ہیں کتنے دنیا میں. ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں. اٹ مینز 12 گھنٹے کی اپروکسیمیٹلی حاضری ہے. اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملتی ہے. بڑا زبردست ریلیونٹ کوسچن ہے کہ جناب فرشتے تو معصوم ہیں، گناہ ہی نہیں کرتے، ایک بار حاضری وہ بھی 12 گھنٹے کی، ذرا زیادہ ٹائم دیا جاتا یا دوبارہ ریپیٹ حاضری دی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. جب بھی کہیں معاملہ الجھتا ہے نا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے سلجھ جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت چند شعروں میں وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گل مکا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. فرماتے 24 آور کا جو روسٹر ہے نا، 24 آور کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس طرح ہے کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اتنی اجازت ہے، پرمیشن ہی ایک باری کی ہے. تو وہی سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. فرماتے اگر یہ ڈیوٹی نہ لگائی جاتی نا تو فرشتے اتنے ہیں، ایچ اینڈ ایوری اینجل وانٹ ٹو، وہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے دربار میں حاضری دیں. اگر یہ ٹائم بڑھا دیا جاتا 12 گھنٹے سے زیادہ یا بار بار آنے دیا جاتا تو نبی پاک کی بارگاہ سے کروڑوں حاضری سے رہ جاتے. سمجھ کے آئی بات کہ فرشتے ہیں کتنے ہیں. اب ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹر کھولیے گا، ایک دن میں کتنے فرشتوں نے حاضری دینی؟ 1,40,000. ٹھیک ہے، اب ایک سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 100 سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 1400 سال ہو گئے ہیں، اب اس سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. نبی پاک روضہ انور میں موجود ہے، حاضری جاری ہے، اور اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، تب تک جاری رہنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے سارے کیلکولیٹر، ساری کیلکولیشن بیکار ہو جائے گی، وہ جواب ختم ہو جائے گا. اتنے فرشتے ہیں انکاؤنٹیبل، مگر کر کیا رہے ہیں؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یعنی نبی پاک پر اربوں خربوں بھی لفظ تھوڑا ہے، اتنے درود روزانہ منٹ منٹ پہنچ رہے ہیں. تو میری آپ کی درود کی کوئی حاجت نہیں ہونے. ٹھیک ہے، ہماری میمنی میں کہتے ہیں نا کھٹاتے ہیں، بیسیکلی ہمیں کھٹایا گیا ہے، ہمیں چانس دیا گیا ہے. اے ایمان والو تم بھی پڑھ لو، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی، تم پر بھی رحمت برس جائیں گی، تمہیں بھی شفاعت مل جائے گی. بیسیکلی ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ قرآنی حکم ہے. مگر اتنا کمال کا وظیفہ ہونے کے باوجود ہم کتنا درود پڑھتے ہیں. آقا کا پسینہ ایسا مشتبہ ہے، پھر کسی اور سے کیوں پیار کیا جائے. اب دوسری چیز، تھوک. ہمارے سامنے کوئی تھوک دے گن آتی ہے، مگر میرے آقا کا لعاب مبارک کا عالم کیا ہے. عتبہ بن فرقت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ، ان کی 4 ازواج تھی، 4 بیوی تھی.
ہر زوجہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، مگر جب بھی ان کے پاس جاتے تو ان کے اندر سے بہت کمال کی خوشبو آتی تھی. تو بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، ہم سب سے اچھی خوشبو ان کی ہوتی ہے. کہ ایک بار چاروں مل کے پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے حضرت کو بٹھایا کہ حضرت ایک سوال، آپ خوشبو کون سی استعمال کرتے ہیں؟ اتنی کمال کی خوشبو آپ کے جسم سے آتی ہے، پورا کمرہ مہک جاتا ہے. آپ نے فرمایا میں تو کوئی خوشبو لگاتا ہی نہیں، کوئی خوشبو نہیں لگاتے، آپ اتنے مہکتے کیسے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے میری باڈی پر اسکن ڈیزیز ہو گئی، جسم پر کوئی آبلے وغیرہ جسم کے کوئی پرابلم ہو گئی. کہتے میں نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں گیا. اب یہ الگ بحث ہے کہ صحابہ کرام کو جب کوئی پرابلم ہوتی کہیں اور نہیں جاتے، سرکار کے قدموں میں حاضر ہو جاتے. انہیں معلوم تھا نہیں، سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. حضور جسم میں پرابلم، پیارے آقا نے فرمایا عتبہ اپنا کرتا اتارا. کہتے ہیں میں نے اپنا کرتا اتارا، میرے آقا نے لعاب دہن نکالا، میرے جسم پر ملنا شروع کیا. کرم نوازی تو دیکھو نبی پاک کی. کہتے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، بیماری تو چلی گئی ہے، جسم ویسے ہی مہکتا رہتا ہے. ارے جس کے تھوک کا عالم یہ ہے، جس کے لعاب کا عالم یہ ہے. حضرت قتادہ کی آنکھ نکلتی ہے جنگ احد میں، ہماری آنکھ میں تنکا جائے نا چیخ نکل جاتی. آنکھ نکل گئی، تیر لگا، آنکھ باہر آ گئی. Try to understand, imagine the pain. کتنا درد ہوگا. کسی ڈاکٹر کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، نکلی ہوئی آنکھ لے کر آقا کے پاس آئے. حضور آنکھ نکل گئی. حضور نے لعاب دہن آنکھ پر لگایا، واپس آنکھ اس جگہ پر لگائی، اللہ سے دعا کی. حضرت قتادہ کہتے ہیں، میں ایک اور عجیب سی بات آپ کو بتاتا ہوں. دنیا میں جس باڈی پارٹ کا آپریشن ہوگا نا آپ کا، وہ ویسا فنکشن نہیں کرے گا جیسا پہلے کر رہا ہو. کسی کے 2 گھٹنے ہوں، ایک پیر کا آپریشن ہو جائے، بندہ کہتا ہے اس کے آپریشن میں تھوڑا کم اس میں پاور رہ گئی ہے. 2 ہاتھ میں سے کسی ایک ہاتھ پہ ہڈی ٹوٹ جائے، راڈ ڈل جائے، بندہ کہتا ہے یہ آپریشن کے بعد ویسی پک اپ نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے نا، یہ تو آپریشن ہوا تھا نا، آنکھ واپس لگائی ہے. حضرت قتادہ کہتے جو آنکھ ٹھیک ہے اس سے زیادہ اچھا یہ والی آنکھ دیکھ رہی ہے جو نبی پاک نے لگا دی ہے. جس کے لعاب کا عالم یہ ہے، جس کے پسینے کا عالم یہ ہے، اس کے جسم اقدس کا عالم کیا ہوگا، ان کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی زلفوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا، ارے اس چہرے کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ ہو بچپنے کی بھون، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. آنکھیں کیسی ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہاتھ کیسے ہیں، ہاتھ جس سب کو اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سماعت پہ لاکھوں سلام. کان کیسے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پیارے ہونٹ کیسے ہیں، فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. ناک مبارک ایسی اٹھی ہوئی اور ایسے نور والی ہے، فرماتے اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. ایک ایک باڈی پارٹ کی بات کریں، طاقت کیسی ہے، بازوؤں میں قوت کیسی ہے، فرماتے جن کو بازو جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. زبان کیسی ہے، فرماتے جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری کا سبب یہی ایک واقعہ ہے. جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی. یہ واقعہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا کے اولین واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نہایت ہی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہے بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو، مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب بن جانا. وہ درخت گیہوں تھا یا انگور وغیرہ کا. چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں رہا. آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے
وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت حوا اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا، غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل ان دونوں نے کھا لیا۔ آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس میں جو ممانعت ہے، جو نہیں ہے، وہ تنزیہی ہے، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ہرگز اس درخت کا پھل نہ کھاتے، کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں اجتہادی خطا سرزد ہو گئی، اور اجتہادی خطا جو ہے وہ معصیت نہیں ہوتی، وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت ہی مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اس اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے۔ فوراً ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں درختوں کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے، اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں باز کا دشمن ہوگا اور ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی، اور دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین ہی میں ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اس ارشاد ربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لاکھ کوشش کر لیں دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت و دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر چونکہ یہ حکم خداوندی کے باعث ہے، اس لیے یہ دشمنیاں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور اور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر و غریب میں عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی اور لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کے باہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی۔ الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت اور دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم رہے گا، کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا بعدکم لبعد عدو، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا۔ تو یہ عداوت و دشمنی خلقی اور فطری ہے جو حکم الہی اور اس کی مشیت سے ہے، تو پھر بھلا کون ہے جو اس عداوت کا دنیا سے خاتمہ کر سکتا ہے؟ البتہ ہمیں نرم رہنا ہے، ہمیں شفیق رہنا ہے، ہمیں کسی سے لڑائی نہیں کرنی، بلکہ صبر کا دامن تھام کر جتنی زندگی اللہ نے مقدر کی ہے اتنی زندگی میں لوگوں کی بھلائی کا سوچنا ہے، امن اور بھائی چارے کی بات کرنی ہے۔ بہرحال میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو لے کر ذرا آگے چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ روایت میں ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف خدا کے باعث بہے۔ آپ نے اتنے آنسو بہائے، اور پھر آگے کہا جاتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے آنسو اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنا روئے ندامت کے اندر، توبہ کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہاں اس پریشانی کی عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے، لہٰذا اپنی دعا میں آپ نے ربنا ظلمنا انفسنا، اس دعا کے ساتھ یہ بھی عرض کیا اسألک بحق محمد، اے اللہ تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جاہو مرتبے کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں
کہ تو میرے گناہ بخش دے. یہ دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کی توبہ قبول ہوئی. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ پتہ چلا کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے وہ جائز بھی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر آپ کو عطا کر دی گئی. ایک اور بات سیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی، اور اجتہادی خطا معصیت یعنی گناہ نہیں ہوتی. اس لیے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی یا ظالم کہے وہ نبی کی توہین کے سبب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مالک و مولا ہے، وہ اپنے بندہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے، اسی میں ان کی عزت ہے. دوسرے کی کیا مجال کہ خلاف ادب کوئی لفظ زبان پر لائے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کلمات کو دلیل بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و اطاعت کا حکم فرمایا ہے. لہٰذا ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کا ادب و احترام لازم جانیں، اور ہرگز ان حضرات کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس میں ادب کی کمی کا کوئی شائبہ بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے سے ہم سب کو یہ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ خطائیں بہت ساری ہیں. سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، ندامت کریں، آنسو بہائیں، سرکار علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں. اللہ کی رحمت سے امید ہے ہماری توبہ بھی ضرور قبول ہوگی.